الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں علیرا روحانی گائیڈنس چینل. آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. گفتگو کا موضوع ہے اللہ سے مانگو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان کا ایک راز ہے، کامیابی کی کنجی ہے، دل کا سکون ہے. انسان کمزور ہے مگر رب العالمین طاقتور ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی پریشانیاں آتی ہے، کبھی ناکامی، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے. ایسے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں مشکلات کے باوجود. کسی دوست کو فون کرتے ہیں، کسی رشتہ دار کو فون کر کے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے امید لگاتے ہیں. لیکن کیا ہم سب سے پہلے اللہ کے سامنے کبھی ہاتھ اٹھائے؟ یاد رکھیے اللہ رب العزت وہ عظیم الشان ذات ہے جو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. دعا جو ہے کہ مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا کمزوری نہیں ہے، دعا مانگنا. دعا ایک طاقت ہے، بلکہ سب سے بڑی طاقت کے سامنے سر جھکانا ہے. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے عطا کیا. غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ کے حضور دعا کی. وہ مارکہ تھا غزوہ بدر کا، جہاں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھے. ظاہری طاقت کم تھی لیکن آسمانی مدد بھرپور تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات بدلتے نہیں، اللہ بدل دیتا ہے. قرآن مجید میں ایک ایمان افروز واقعے کا ذکر ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی مددگار. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندھیروں سے نجات عطا فرمائی. اللہ سے مانگا کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ماں سے زیادہ محبت کرنے والا رب. یاد رکھیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر بچہ رو کر ماں سے کچھ مانگے تو ماں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، تو کیا ہمارا رب خالی ہاتھ لوٹا لے گا؟ لیکن دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ میرے پیارے نوجوانوں، اگر آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے مانگو. اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں، دل کا اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ سے لو لگاؤ. اگر آپ اچھا نوکری چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگو. ہم اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، میرے حالات بدلتے نہیں ہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن کیا ہم نے تہجد میں اٹھ کر 2 آنسو بہائے اللہ کے سامنے؟ کیا ہم نے سجدے میں جا کر سچے دل سے اللہ سے دعا کی؟ اللہ رب العزت انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو دوں. دعا
تقدیر بدل دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ حالات سخت ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت بڑا پریشان تھا، کاروبار میں نقصان، گھر میں بیماریاں، حالات خراب، معاشی حالت انتہائی کمزور، دل میں بے سکونی۔ کسی نے کہا کہ لوگوں سے شکایت کرنے کے بجائے اللہ رب العزت سے شکایت کرو۔ اس بندے نے کیا کیا؟ سجدوں کو اپنا معمول بنا لیا، آنسوؤں سے دعا کی، رو رو کر اللہ سے دعا کی۔ چند مہینوں کے بعد اس کی زندگی بدل گئی، کاروبار سنبھل گئے، دل کو ایک سکون آیا۔ سب سے بڑی بات اسے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم کیوں نہیں مانگتے کہ ہمیں اللہ پر کامل یقین نہیں ہوتا۔ لوگ اس لیے نہیں مانگتے کہ ان کو اللہ رب العزت کے اوپر کامل یقین نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے اوپر کامل یقین رکھ کر مانگے تو اللہ رب العزت ضرور دے دیتا ہے۔ ہم جلدی ہار مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کافی دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی شرط ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں، 5 وقت نماز کی پابندی بھی کریں، حلال کمائیں اور روز اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ زندگی کیسے بدل دیتی ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر دل ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا مانگو، اگر راستے بند ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا مانگو، اگر پوری دنیا ساتھ چھوڑ جائے پھر بھی اللہ رب العزت کو مضبوطی سے تھامو، اللہ ہی سے مانگو، پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت دعائیں کیسے قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔